بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاؤں کا جلنا اور کبھی کبھار پاؤں کے ساتھ ہاتھوں کا جلنا ایک بہت ہی کامن سمٹم ہے جس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت سی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ کیا ہمیشہ پاؤں کا جلنا کسی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا پاؤں کا جلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز پہ بات کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاؤں سے یا ہاتھوں سے جو سینسیشنز یا اگر کوئی چیز ٹچ ہو تو وہ نسوں کے ذریعے ہمارے دماغ تک جاتی ہے اور ہمارا دماغ پرسیو کرتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاؤں پہ ٹچ ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی درد ہو یا جلن ہو تو وہ بھی نسوں کے ذریعے ہمارے دماغ تک پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو پاؤں کی جلن یا پاؤں کا درد ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں نسوں کی انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے۔ پاؤں کے درد کی تو اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی مریض کے پاؤں کا سپرین ہو یا پلانٹر فیشائٹس ہو جائے یا اس میں پاؤں میں خون کی جو پہنچ ہے وہ کم ہو جائے تو اس کو درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا آرتھرائٹس ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پاؤں کے جلن کی علامت ہے وہ تقریباً نسوں میں خرابی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ نسوں میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے، خاص کر ایسے مریض جس میں شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ شوگر نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے نسوں کے ٹرمینلز، یعنی اگر یہ نسیں ہیں تو ان کے جو اینڈنگز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو پاؤں کی جلن، پاؤں میں سوئیاں چبھنا، یہ بہت زیادہ کامن علامات ہوتی ہیں جو اس کو پرسیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں یہ علامات صرف رات کو آتی ہیں، لیکن بعد میں یہ علامات دن کو بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے علاوہ وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی تقریباً نسوں کی کمزوری واقع ہوتی ہے، اور اس میں بھی تقریباً علامات وہی ہوتے ہیں جو کہ شوگر کی نیوروپیتھی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں یا پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی علامات اور بھی واقع ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، ریئر کنڈیشنز ہوتی ہیں جو نسوں پہ اثرات کرتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ جب ہم کچھ ٹیسٹ یعنی نرو کنڈکشن سٹڈیز یا کچھ اور ٹیسٹ کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا۔ چوتھی بڑی وجہ نسوں کی یا پاؤں کے جلنے کی انزائٹی کا مرض اور بے چینی یا نیند کا نہ آنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں، جس میں مریضوں کو اکثر پاؤں کی جلن کے ساتھ آتے ہیں اور انہیں نہ شوگر ہوتی ہے نہ وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، تو اس میں کسی قسم کی بیماری نکلتی نہیں ہے، تو اس کو ہم انزائٹی ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں باقی علامات پائی جاتی ہیں تو مریض قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ جب بھی پاؤں کے جلن یا درد یا نیڈلز کی شکایت ہو تو ضرور اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کریں، شوگر کا ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ جن مریضوں کو شوگر ہے وہ اپنے شوگر کو کنٹرول کریں۔ یاد رکھیے کہ شوگر کا مرض ہونے کے 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں نیوروپیتھی بھی ایک کمپلیکیشن ہے۔ اس کو روکا جا سکتا ہے، کسی حد تک ریورس کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک دفعہ جب پاؤں سن ہونا شروع ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ڈائبیٹک فٹ انفیکشن کا ہے۔ مطلب کہ پاؤں اتنا سن ہو جاتا ہے کہ اس میں زخم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بعد میں مریضوں کے پاؤں بھی کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ شوگر کے مریض جن میں خاص کر نیوروپیتھی کا مسئلہ ہو وہ اپنے پاؤں کی حفاظت اسی طرح کریں جس طرح لوگ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر وائٹامنز کی کمی ہو تو مناسب مقدار میں وائٹامنز لینے چاہیے۔ اگر کوئی اور انڈرلائن ڈیزیز ہو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر پاؤں ٹھنڈے گرم ہو تو ایک مناسب ٹیمپریچر پہ رکھیں، نہ پاؤں کو زیادہ گرم رکھیں نہ ٹھنڈا کریں۔ روزانہ اپنے پاؤں کو گرم پانی سے دھوئیں، اس کو ویزلین یا کسی بھی لوشن سے موئسچرائز کریں، اس کا معائنہ کریں، دیکھیں کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی ہوئی۔ خوراک میں مناسب مقدار میں آپ گوشت کا استعمال کریں، اس کے علاوہ پھل فروٹ اور سبزیوں کا بھی استعمال کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ رکھیے، نیند پوری کریں، اور روزانہ تقریباً 20 سے 25 منٹ تیز واک کریں، تو انشاءاللہ یہ علامات آپ کی
دوائی کے بغیر ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس بارے میں اگر کوئی معلومات درکار ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔